إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے جو بلا انسان پر آ چکی ہے دعا کی برکت سے وہ مصیبت بھی ٹل جائے، کیونکہ مصیبت اتارنا اور دکھ بھیجنا اور سکھ دینا اللہ ہی کے قبضے میں. دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا بغیر خدا کے حکم کے. تو دنیا میں کوئی آرام سے رہے، تکلیف سے رہے، عزت سے رہے، ذلت سے رہے، غریب رہے، امیر رہے، تمام پاور اور اختیارات سب خدا کے. اس لیے آدمی کیا کیا منصوبے بناتا ہے، کیسی عقل دکھاتا ہے کہ میں اتنا بڑا امریکہ سے ڈگری لایا ہوں اور میں یہ کروں گا، لیکن اس کی ساری مہمیں رکھی رہ جاتی جب خدا نہیں چاہتا. جس کام میں ہاتھ لگاتا ہے وہی نامراد و ناکام ہو جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے، تو وہ مٹی کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے. اور جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو سونا بھی پٹکتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر کام کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان دعا ينفع مما نزل، جو بلائیں مصیبتیں دنیا میں آ چکی ہیں دعا کی برکت سے وہ مصیبت دعا جو ہے ٹال دے گی. ان دعا ينفع مفید ہے، یعنی دعا کی برکت سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اور اگر مصیبت نہیں آئی ہے، آپ سکھ میں ہیں، تو آپ اگر سکھ کی حالت میں، آرام کی حالت میں خدا کو یاد کریں گے اور دعائیں مانگتے رہیں گے تو آنے والے بعد کے جو دکھ ہیں وہ ٹل جائیں گے. اسی لیے تفسیر رحمانی میں علامہ سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے لکھا ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. اس کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اگر سکھ میں، آرام میں یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ کے دکھ اور مصیبت میں یاد رکھے گی. اذکروا اللہ فی الرخاء، آرام اور مصیبت میں خدا کو نہ بھولو. چاہے کتنی ترقی ہو جائے، آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. اگر اللہ اتنی ترقی دے دے کہ آپ آسمانوں میں اڑنے لگے لیکن آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. تو جو شخص کی آرام میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں یاد فرماتے ہیں. لہذا اس حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دعا ينفع مما نزل، دعا کی برکت سے نازل شدہ اتنی ہوئی آسمانوں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. واپس لے لیتا ہے فیصلہ، تقدیریں بدل جاتی ہیں، فیصلے اللہ بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. دعا میں ایسی اللہ نے اثر رکھا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین سب اس کے نیچے ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا عالم خدا کے نیچے ہے. اس کا ہاتھ اللہ کے سامنے ہے تو ساری دنیا اس کے نیچے جاتی ہے، خدا کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلاؤ. تو دعا جو ہے نازل شدہ آئی کی ہوئی مصیبت جو زمین پر آ چکی، ہمارے اوپر ہو، ہمارے بچوں پر ہو، کاروبار پر ہو، رشتے داروں پر ہو، جس کے لیے دعا مانگی پائے گی انشاءاللہ مصیبت کل بات ہے. اور فرماتے ہیں میں انسان میں مما نزل، ان دعا انسان مما نزل ومما لم ينزل. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مفید ہے مما لم ينزل، یعنی جو مصیبتیں ابھی آئی نہیں ہے زمین پر، اگر انسان دعا مانگے کہ اللہ ہم کو ہر مصیبت سے بچا، ہمارا اس وقت بھی ہم کو آرام سے رکھیے، آئندہ مستقبل میں بھی ہم کو مصیبت سے بچائیے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئندہ نازل ہونے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی. تو اس کا ارادہ ہے، ابھی آئی نہیں دنیا میں.